क्रिप्टो करेंसी जायज़ नाजायज़ हलाल हराम। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा, वकार ज़का की तकरीर। इस फतवे के लिए किस क्रिप्टो एक्सपर्ट से उन्होंने बात की? क्या सीजी बाइनेंस को ईमेल की कभी, या कभी मुझ जैसे किसी नाचीज़ को, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो एक्सपर्ट का टाइटल 2019 में दिया था, तो क्या मुझे कभी कोई राब्ता करने की कोशिश की गई? मैं तो आपके पास यहाँ पाकिस्तानी होने के नाते व्हाट्सएप का नंबर वगैरह चीज़ अवेलेबल है, तो किससे बात करने के लिए आपने रिसर्च करते हुए किसको इस काबिल समझा कि उससे बात की? जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं ना, तो इस तरह की चीजें सुनाई देती हैं। इस सारे सिनेरियो में हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्रिप्टो करेंसी को नाजायज और हराम करार देने के बारे में फतवा जारी किया, लेकिन उस फतवे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? कोई कह रहा है कि जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही क्या है। कोई कह रहा है कि जी उन्हें ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी की कोई समझ नहीं है, बस उठे और फतवा जारी कर दिया और क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दे दिया। कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ही मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम को फाइनेंस, बैंकिंग और जदीद मालियाती निज़ाम के बारे में कुछ मालूम भी है कि नहीं? क्या वाकई ही उन्होंने किसी तहकीक के बगैर उठकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में फतवा दे दिया? और क्या सोशल मीडिया पर बैठे हुए चंद क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मालियाती इदारों के रहनुमाई करने वाले शख्स से ज्यादा इस्लामी फाइनेंस को समझते हैं? आइए पहले उन लोगों के कुछ बयानात सुन लेते हैं। ये जरा सुनिएगा गौर से। तो क्या मुझे कभी कोई राब्ता करने की कोशिश की गई? मैं तो आपके पास यहाँ पाकिस्तानी होने के नाते व्हाट्सएप का नंबर वगैरह चीज़ अवेलेबल है। जितने लोगों से मैंने बात की है वो कह रहे हैं कि हमसे तो कभी बात नहीं हुई, जो सारे एक्सपर्ट जिनको हम कहते हैं। तो किससे बात करने के लिए आपने रिसर्च करते हुए किसको इस काबिल समझा कि उससे बात की, और उससे समझा कि क्रिप्टो करेंसी के एसेट की जो बात कर रहे हैं, या फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम कह दिया जाता है, लेवरेज को कह दिया जाता है, या फंडिंग रेट को कह दिया जाता है? देखिए, आपके पास जो फतवा लेने आता है ना, वो बड़ा मुख्तसर सा एक सवाल करता है जिसकी अपनी बड़ी लाइल में होती है। उस सवाल का जवाब जो भी मुफ्ती मौलाना देते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, किसी भी मुफ्ती मौलाना का कोई कसूर इसलिए नहीं होता कि जो सवाल पूछने आता है बंदा, वो सवाल ऐसा पूछता है कि उसमें 99% वो चीज़ हराम लग रही होती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पे कहीं भी ये पोस्ट कर दें कि हमने इन क्रिप्टो एक्सपर्ट से ईमेल की थी, व्हाट्सएप पे बात की, या कोई इदारे में बुलाया, या जूम कॉल पे हमने बात की है और इनसे हमने पूछा, क्योंकि किस क्रिप्टो एक्सपर्ट से आपने बात की, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, वो अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। मुझे ये लगता है क्योंकि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक के लोगों के साथ ज्यादा काम करते हैं, तो आपने बैंक के जो लोग हैं जो क्रिप्टो के वैसे ही खिलाफ हैं ग्लोबली, जेपी मॉर्गन से लेकर सब, क्या ये इसी तरह है कि पोस्टमैन कभी ये नहीं कहेगा, डाकिया कभी ये नहीं कहेगा कि ईमेल जो है ना वो आनी चाहिए, तो इसी तरह बैंक कभी नहीं चाहेंगे कि आपका मोबाइल ही बैंक बन जाए और हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगी, तो कल को प्रिंटिंग प्रेस और बाकी जितनी चीजें लगी हुई हैं बैंक के अंदर नोट प्रिंट करने की, वो तो खत्म हो जाएंगी, बैंक मैनेजर का काम खत्म हो जाएगा, तो वो क्यों चाहेगा? अब मैं आपको बताता हूं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम असल में कौन हैं और इस्लामी फाइनेंस की दुनिया में उनका क्या मुकाम है। बहरहाल, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को भी हराम और नाजायज करार देने के बारे में फतवा दिया है। बहुत से लोग उस फतवे की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। वो समझते हैं कि कोई मुफ्ती साहब आए, उन्होंने एक बात कह दी, दरअसल उन लोगों को मालूम ही नहीं कि ये किस दर्जे की शख्सियत हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामी फाइनेंस के सबसे बड़े माहिरीन में शुमार होते हैं। इस्लामी फाइनेंस पर सबसे ज्यादा काम करने वाली शख्सियात में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का शुमार होता है। दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक और बड़े बड़े मालियाती इदारे अगर फाइनेंस की बात करते हैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इल्मी काम और शरई रहनुमाई की तरफ रुजू करते हुए लोग नजर आते हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी मालियाती इदारों और बैंकों को मशवरे और शरई रहनुमाई देते रहते हैं। दुनिया में इस्लामी फाइनेंस पर पीएचडी या कोई बड़ी तहकीक करने वाले अफराद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इल्मी काम को नज़रअंदाज करना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उनकी किताबें जदीद इस्लामी फाइनेंस के बुनियादी इल्मी मराइज में शुमार होती हैं। अब ये इदारा देखिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी AAOIFI। ये इस्लामी मालियाती इदारों के लिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नेंस और शरई मेयारात मुरत्तब करने वाला दुनिया का इंतहाई अहम इदारा है। दुनिया भर के बहुत से इस्लामी बैंक और मालियाती इदारे AAOIFI की तैयार करदा शरई और मालियाती मेयारात से रहनुमाई हासिल करते हैं। अगर कोई बैंक अपने आप को इस्लामी बैंक कहता है तो उसे यह साबित करना होता है कि
اس کے مالیاتی معاملات اسلامی شریعت کے مطابق ہیں، اس مقصد کے لیے اسلامی بینکوں میں شرعی نگرانی اور شرعی آڈٹ اور شرعی کمپلائنس کا نظام موجود ہوتا ہے۔ AAOIFI اسلامی بینکاری اور اسلامی فائنانس کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ شرعی معیارات تیار کرنے والے اہم ترین اداروں میں شامل ہے۔ اب ذرا اس ادارے کے شرعی بورڈ کو دیکھیے، یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام موجود ہے، صرف ایک عام رکن کے طور پہ نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب AAOIFI کے شرعی بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ ذرا اس بات کی اہمیت کو سمجھیے، جس ادارے کے معیارات سے دنیا بھر کے اسلامی مالیاتی ادارے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس ادارے کے شرعی بورڈ کی سربراہی مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں۔ جدید اسلامی فائنانس کی تشکیل، اس کے شرعی اصولوں اور اس کے عالمی معیارات کی تیاری میں اس شخص کا بہت بڑا کردار شامل حال ہے۔ تو آپ نے اس شخصیت کو بہت ہلکا لے لیا جناب۔ میں آپ کو ذرا میزان بینک کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ میزان بینک کی آفیشیل ویب سائٹ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے نمایاں اسلامی بینک ہے۔ اب آپ میزان بینک کے شرعی بورڈ کو دیکھیے۔ میزان بینک کے شرعی بورڈ میں سب سے نمایاں نام مفتی تقی عثمانی صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ مفتی تقی صاحب میزان بینک کے شرعی بورڈ کے چیئرمین ہیں اور وہ میزان بینک کے قیام سے اس کے شرعی بورڈ کی سربراہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میزان بینک کی مصنوعات، فائنینسنگ کے طریقے، سرمایہ کاری کے نظام اور دوسرے مالیاتی معاملات کو اسلامی اصولوں کے مطابق رکھنے کے لیے اس کا شرعی بورڈ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس شرعی بورڈ کے چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ وہاں وہ اسلامی شریعت، اسلامی قوانین، سودی نظام اور جدید مالیاتی معاملات سے متعلق مقدمات سنتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف امام مسجد نہیں ہے کوئی جو بیٹھ کر کے فتویٰ دے دے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اسلامی فقہ، قانون، عدالتی نظام، بینکنگ اور جدید اسلامی فائنانس کا علمی تجربہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ اچھا، تو اب آپ بات کرتے ہیں جناب برطانیہ کے الریان بینک کی۔ الریان بینک برطانیہ میں اسلامی بینکاری کی خدمات فراہم کرنے والے نمایاں اداروں میں شامل ہے۔ الریان بینک برطانیہ میں اسلامی بینکاری کی خدمات فراہم کرنے والے نمایاں اداروں میں شامل ہے۔ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق سیونگ، کمرشل فائنینسنگ اور دوسرے مالیاتی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر آپ الریان بینکنگ کی ویب سائٹ پر جا کے اس کی اسلامی فائنانس اور شرعی نگرانی سے متعلق معلومات دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی سابق شرعی نگران کمیٹی میں شامل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ لنکڈ اس وقت ہے تو آپ اس کو شو کرتے ہیں، لیکن جو بندہ جا چکے ہیں نا اس کا نام فوراً سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے یہاں مفتی صاحب کا نام اب بھی موجود ہے۔ الریان بینک نے خود تسلیم کیا کہ بینک کی ترقی، شرعی رہنمائی اور اسلامی مالیاتی نظام میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات انتہائی قیمتی رہ چکی ہیں۔ یہی برطانیہ کا ایک بڑا ادارہ، بڑا اسلامی بینک بھی ان کی شرعی اور مالیاتی رہنمائی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ ملائیشیا اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسلامی بینکاری کی تاریخ اور اس کے شرعی معیارات کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے علمی کام، کتابوں اور ان کی اسلامی مالیاتی معیارات کے اثرات آپ کو بڑے نمایاں نظر آئیں گے۔ جناب آپ اس معاملے کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی صاحب نے کرپٹو کرنسی کو حرام یا ناجائز قرار دے کر اپنی صرف شاید کوئی انہوں نے ایک شخص کی عوامی رائے اس کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ میں وقار زکا کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا اور دوسرے لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تجربے کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں جی وہ جو صباحی ملا ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے جو بادشاہوں کی باتوں کو سنیں گے، جو ہماری قوم کی ترقی کو روکیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کرپٹو کرنسی حلال ہے، مفتی صاحب کو اس ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس شخصیت کے مقام اور علمی کام سے واقف نہیں ہیں۔ اسلامی فقہ، اسلامی معیشت اور اسلامی فائنانس پر اس شخص نے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے۔ انہیں کرنسی، دولت، تجارت، سرمایہ کاری، ملکیت، سود، غرر،
سٹے اور مالیاتی معاملات کے شرعی اصولوں کا بہت گہرا علم ہے۔ انہوں نے محض اٹھ کر ایک جملہ نہیں کہہ دیا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے، کرپٹو کرنسی کے مسئلے پر تحقیق کی گئی ہے۔ جدید مالیاتی نظام، ڈیجیٹل کرنسی، خرید و فروخت، ملکیت اور شرعی اعتبار سے مال کی تعریف کو سامنے رکھا گیا۔ ماہرین کی آراء اور موجودہ تحقیقات کا مکمل جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد پھر دارالافتاء جامعہ العلوم کراچی کی طرف سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتوے پر صرف مفتی صاحب کے دستخط نہیں ہیں، اس پر دوسرے بڑے بڑے علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اسے اس طرح پیش کرنا کہ مفتی صاحب ایک دن اٹھے اور انہوں نے اپنی طرف سے اچانک سے یوں اس کو حرام کہہ دیا، علمی اور اخلاقی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس فتوے کو ہلکا مت لیجیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے پوری دنیا کے اسلامی مالیاتی اداروں، علماء اور شرعی بورڈ میں زیر بحث رہ چکی ہے۔ اس کے اثرات پاکستان کے ساتھ دوسرے مسلم ممالک کے علمی، قانونی اور مالیاتی مباحث پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ بہت سے اسلامی ممالک اور مالیاتی ادارے اس فتوے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ کرپٹو کرنسی کے مستقبل، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے مسلم سرمایہ کاروں کے فیصلے پر اہم اثرات ڈال سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں ضرور یاد رکھیے گا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جدید مالیاتی نظام کبھی ان کی وہ مخالفت نہیں کی۔ وہ اسلامی فائنانس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اسلامی بینکاری کے قیام اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیات میں شامل ہیں۔ وہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو بھی ہر صورت حرام قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو اور وہ شرعی کمپلائنس کے مقررہ اصولوں پر پورا اترتی ہو تو اس کے حصص میں سرمایہ کاری جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن سٹاک کے حلال یا حرام ہونے کے لیے جو شرعی معیارات مقرر کیے گئے ہیں، ان کی تشکیل اور ترقی میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے بڑے بڑے علماء کا نمایاں کردار رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ان بین الاقوامی شرعی بورڈ میں شامل رہے ہیں جہاں جدید مالیاتی معاملات کے حلال یا حرام ہونے کے لیے اصول مرتب کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں شریعہ کمپلائنس، سٹاک، اسلامی سرمایہ کاری، حقوق، مرابحہ، اجارہ، مشارکہ اور مضاربہ جیسے مالیاتی نظام میں جن شرعی اصولوں کے تحت اس سارے سسٹم کو چلایا جاتا ہے، ان اصولوں کی تشکیل اور علمی نفاذ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا علمی کردار شامل ہے۔ یقیناً یہ سارا کام انہوں نے اکیلے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن دوسرے بڑے بڑے علماء، مالیاتی ماہرین اور شرعی بورڈ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا کردار اس شعبے میں بنیادی، مرکزی اور ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، اگر آپ ایسی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کرپٹو کرنسی، فائنانس اور جدید مالیاتی نظام کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ آپ زیادہ جانتے ہیں، یعنی وقار زکا یا کرپٹو سے وابستہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی فائنانس کو مفتی تقی عثمانی سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے اور حرام۔ اختلاف کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ بڑے بڑے علماء کے درمیان بھی علماء کی مختلف آراء موجود ہو سکتی ہیں، اختلاف وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں دنیا کے مختلف علماء کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اختلاف کرنے کا ایک علمی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب کے فتوے سے اختلاف کرتے ہیں تو شرعی دلائل دیں بھائی، فقہ اصول لے کے آئیں، مالیاتی تحقیق آپ ان کے سامنے لے کے آئیں، علمی حوالوں کے ساتھ اختلاف کریں۔ یہ کہہ دینا کہ مفتی صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی، انہوں نے تو ایم ہی اٹھ کر کے اس کو حرام قرار دے دیے، یہ سراسر اخلاقی طور پہ ایک زیادتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی کم علمی ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلامی فقہ اور اسلامی فائنانس پر کام کیا، جس کی کتابیں دنیا بھر کے اسلامی فائنانس کے طلباء اور ماہرین پڑھتے ہیں، جس سے دنیا بھر کے بڑے بڑے اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو AAOIFI کے شرعی بورڈ کا چیئرمین ہے، جو میزان بینک کے شرعی بورڈ کا چیئرمین ہے، جو پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، وہ دنیا کے مختلف بین الاقوامی فقہی اور مالیاتی اداروں کا اس وقت بھی جو رکن ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو فائنانس اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے؟ بھائی اپنی عقل کا تھوڑا سا علاج کرائیں بھائی۔ صرف فرقہ واریت میں اپنی
ہوس اور بغض میں آ کر کے ایسا نہیں کیجیے پلیز. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کرپٹو کرنسی اور فائنانس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, وہ ایک مرتبہ ان کی کتابیں تو دیکھیے, ان کی ریسرچ کو چیک کیجئے, ان کی علمی خدمات کو دیکھیے, اور اسلامی فائنانس میں ان کے کردار کا مطالعہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا. گوگل کھولیں, دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اختلاف ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے اس شخصیت کے علم, ان کے تجربے اور ان کے کردار کو, ان کی تحقیق کو, ان کی ریسرچ کو ایک دفعہ جان ضرور لیجئے گا. آپ ایک دفعہ ان کے دلائل کو پڑھ لیں, پھر تحقیق اور شرعی دلائل کے ساتھ جواب دیں. صرف اس وجہ سے کسی فتوے کو آپ رد نہ کر دیں کہ وہ آپ کے سرمایہ کاری, کاروبار یا ذاتی رائے کے خلاف ہے, اور صرف آپ کو سننے میں جو بات اچھی لگتی ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے درست بھی ہو. دین کے معاملات جذبات, ویوز اور فالوورز کی بنیاد پہ کبھی بھی طے نہیں ہوتے. دین کے معاملات قرآن و سنت, فقہ, تحقیق اور مستند علمی دلائل کی بنیاد پہ طے کیے جاتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے سے علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے علم, ان کی پوری زندگی کی خدمات کو یہ کہہ کر کے رد کر دینا کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے, اور اپنی جو کم علمی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے, تحقیق کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ آپ کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے.